بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کا اردو ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ عالیشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کی احسانات یاد دلا۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کی تمام انسان اللہ کی ناشکری کرے تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد اور ثمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتی ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی گمراہی پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں؟ واللہ جو عزائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ پر ہی توکل کرے۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے اور میری وعیدوں سے خوفزدہ رہے۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی اور نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ مشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راہ کے ہیں جس پر تیز
हवा आंधी वाले दिन चले, जिस पर तेज हवा आंधी वाले दिन चले, जो भी उन्होंने किया उसमें से किसी चीज़ पर कादिर न होंगे, यही दूर की गुमराही है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमानों को और ज़मीन को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया है। अगर वह चाहे तो तुम सब को फना कर दे और नई मखलूक लाए। अल्लाह पर यह काम कुछ भी मुश्किल नहीं। अल्लाह पर यह काम कुछ भी मुश्किल नहीं। सब के सब अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे। उस वक्त कमज़ोर लोग बड़ाई वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबदार थे, तो क्या तुम अल्लाह के अजाबों में से कुछ अजाब हमसे दूर कर सकने वाले हो? वह जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी ज़रूर तुम्हारी रहनुमाई करते। अब तो हम पर बेकरारी करना और सब्र करना दोनों ही बराबर है। हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं। जब और काम का फैसला कर दिया जाएगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तो तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने तुमसे जो वादे किए थे उनका खिलाफ किया। मेरा तुम पर कोई दबाव तो था ही नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली। बस तुम मुझे इल्ज़ाम न लगाओ, बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो। न मैं तुम्हारा फरियाद रस और न तुम मेरी फरियाद को पहुँचने वाले। मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे उससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वह उन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहां उन्हें हमेशगी होगी अपने रब के हुक्म से, जहां उनका खैर मकदम सलाम से होगा। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह बयान फरमाई? मसल एक पाकीज़ा दरख्त के जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी टहनियाँ आसमान में हैं, जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त अपने फल लाता है। और अल्लाह ताला लोगों के सामने मिसालें बयान फरमाता है ताकि वह नसीहत हासिल करे। और नापाक बात की मिसाल गंदे दरख्त जैसी है जो ज़मीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया, उसे कुछ सबात तो है नहीं। ईमान वालों को अल्लाह ताला की पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, नाइंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है और अल्लाह जो चाहे कर गुजरे। क्या आपने उनकी तरफ नज़र नहीं डाली जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशुक्री की और अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा, यानी दोजख में, जिसमें यह सब जाएंगे जो बदतरीन ठिकाना है। उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाए। आप कह दीजिए कि खैर मज़े कर लो, तुम्हारी बाज़गश्त तो आखिर जहन्नम ही है। मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए कि नमाज़ों को कायम रखें और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ न कुछ पोशीदा और जाहिर खर्च करते रहें, इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिसमें न खरीद फरोख्त होगी, न दोस्ती और मोहब्बत। अल्लाह वह है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और आसमानों से बारिश बरसाकर उसके ज़रिए से तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले हैं और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया है कि दरियाओं में उसके हुक्म से चले फिरे। इसी ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी है। उसी ने तुम्हारे लिए सूरज चाँद को मसखर कर दिया है कि बराबर ही चल रहे हैं और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है। उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी कुल चीज़ों में से दे रखा है। अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो उन्हें पूरे गिन भी नहीं सकते। उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी कुल चीज़ों में से दे रखा है। अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो उन्हें पूरे गिन भी नहीं सकते। यकीनन इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है।
ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو میں بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہوں۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ جو ہم چھپائیں اور ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور ارے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہوشیار کر دیے جائے اور بخوبی معلوم کر لے کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لے۔